جنگ ستمبر 1965 کے پس منظر میں لکھا ہوا ایک شاہکار ناول BRB بہتی رہے گی، جس میں پاک بھارت جنگ کے واللاحظ واقعات شامل ہیں۔ ناول شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ورلڈ آف ناول کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ہاجرہ اسے کہہ رہی تھی، اقبال جی میری آنکھیں لے لو، تم وہ محاذ تو دیکھ لو۔ پھر بچی طوفان کے تھپیڑوں میں تنے تنہا 19-20 برس کی جوان سال لڑکی بن جاتی ہے۔ مصنف قدم با قدم لڑکی کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اس نے ہاجرہ کو پوری آزادی دی اور اس کی نفسیاتی الجھنوں کے عین مطابق اسے اپنی راہ چلنے دیا۔ مصنف اس کے قدرتی پن اور اصلیت کو بلا مقصد مجروح نہیں ہونے دیتا۔ اس فنی خوبی اور نفسیاتی تجزیے کے ساتھ ساتھ جب مصنف قاری کو 1000 میل لمبے محاذ پر لے جاتا ہے تو قاری یوں محسوس کرتا ہے جیسے وہ جنگ کا عینی شاہد ہے یا وہ جنگ کی مکمل فلم دیکھ رہا ہے۔ ڈوینوں کے تصادم، کمپنیوں اور پلاٹونوں کی مورچہ بندیاں، بھارت کی جنگی قوت، جالندھر میں انڈین آرمی کے انٹیلیجنس کا ہیڈ کوارٹر، بھارتی جاسوسوں کی ہولناک سرگرمیاں، غازیوں کے کارنامے، جنگ کا وہ کون سا گوشہ ہے جس پر عنایت اللہ کی نظر نہیں گئی، اور جب ایمونیشن سے لدی ہوئی مال گاڑی راولپنڈی سے محاذ کی طرف روانہ ہوئی اور بھارتی جاسوس وزیر آباد کے قریب اس گاڑی کی راہ میں بارود رکھ دیتے ہیں تو قاری پڑھتے پڑھتے بے اختیار کہہ اٹھتا ہے، یا خدا، اس گاڑی کو حریت سے لاہور پہنچا دینا۔ پاکستان کی آبرو کا انحصار اسی گاڑی پر ہے، لیکن پاکستان کی قسمت اس رات بھارت کے جاسوسوں کے ہاتھ میں تھی۔ صوبیدار اکبر علی کا کردار اور بھارت کی ایک حسین و جمیل جوان سال جاسوسہ کا کردار عنایت اللہ کے فن کا ایک اور کمال ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر قاری کو کئی دھچکے لگتے ہیں، لیکن مصنف پتہ نہیں چلنے دیتا کہ کہانی کا رخ کس طرف ہے۔ عنایت اللہ بھی یک وقت داستان گو بھی ہے اور ماہر جنگی دقا نگار بھی، اور یہ حقیقت ہے کہ فوجی نقطہ نگاہ سے جس قدر صحیح اور جذباتی لحاظ سے جس قدر ولولہ انگیز دقا نگاری عنایت اللہ نے کی، کوئی نہیں کر سکا۔ عنایت اللہ کی تحریر میں قابل تحسین تسلسل، پر لطف روانی، جزیات گیری اور تفصیلات پر مکمل گرفت ہے۔ یہ داستان سنانے میں مصنف کئی مقامات پر جذباتی ہو سکتا تھا، لیکن اس نے ہر جگہ فن اور حقیقت نگاری کی خاطر ماہرانہ ضبط سے کام لیا ہے اور توازن کو چابک سے قائم رکھا ہے۔ اس نے اپنی تمام تر فن کارانہ صلاحیتوں سے کام لے کر بڑی درد انگیز اور بڑی ہی دلچسپ کہانی لکھی ہے۔ اس کے قلم کا کمال یہ ہے کہ اس نے اردو ادب میں پہلی بار ایک نہر کو ہیرو کا کردار ادا کیا ہے۔ عنایت اللہ نے BRB کی کہانی لکھی ہے، اس نہر کی جو آج لاہور کے قریب ہی نہیں، مغربی پاکستان میں ہی نہیں، پاکستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک بہہ رہی ہے، پاکستان کے ہر قصبے، ہر گاؤں اور ہر گلی میں بہہ رہی ہے۔ اس کے سامنے پاکستانیوں کے سر عقیدت سے جھکے جا رہے ہیں۔ BRB بہتی رہے گی، انشاءاللہ بہتی رہے گی۔ یہ ناول جنگ ستمبر 1965 کے فوراً بعد لکھا گیا اور اسی عنوان سے چھپا تھا، لیکن یہ مکمل کہانی کی تلخیص تھی۔ اب 20 برس بعد یہ ناول اسی عنوان سے پھر پیش کیا جا رہا ہے، جس میں وہ واقعات اور کردار بھی شامل کیے گئے ہیں جو تلخیص میں نہیں آئے تھے۔ اس طرح یہ کہانی مکمل ہو گئی ہے۔ BRB بہتی رہے گی ایک بار پھر پیش کرنے کی ضرورت اس لیے بھی محسوس کی گئی ہے کہ جو بچے ستمبر سن 65 میں پیدا ہوئے تھے یا اس وقت بہت چھوٹے تھے، اب وہ جوان ہو گئے ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ایک بچے کے باپ بن گئے ہوں گے۔ ان جوانوں تک اپنی تاریخ اور اپنی روایات پہنچانا قومی وقار، استحکام اور پاکستان کی باوقار بقا کے لیے بے حد ضروری ہے۔ BRB بہتی رہے گی جنگ ستمبر 1965 کے پس منظر میں لکھا ہوا ناول ہے۔ ستمبر 1965 میں BRB بہت مشہور ہوئی تھی، بلکہ یہ نہر پاکستان کی آن اور آبرو کی علامت بن گئی تھی۔ لاہور سیکٹر کی جنگ اسی نہر کے کنارے سے لڑی گئی تھی۔ ہمارے جیالے جانبازوں نے اس نہر پر جانیں قربان کر دی تھی۔ آج کی نسل BRB کے نام سے بھی شاید واقف نہیں ہوگی۔ یہ نہر پاکستانیوں نے اپنی مدد آپ کے اصول پر کھودی تھی۔ کھودنے والوں میں پروفیسر بھی، دیہات کے لوگ بھی۔ جوں جوں نہر آگے بڑھتی جاتی
اس علاقے کے لوگ دوڑ دوڑ کر پہنچتے اور نہر کھودتے تھے۔ BRB ہمارے لیے دریائے فرات کی طرح قابل احترام ہے، جس کے کناروں پر کربلا کے میدان میں امام حسین نے یزیدیوں کے ظلم و ستم کے خلاف جنگ لڑی اور اپنا خون فرات کے پانی میں شامل کر دیا تھا۔ دسمبر 1965 میں مشرقی پاکستان کے بعد پاکستان میں یہ تاثر پیدا ہو گیا تھا کہ ہماری افواج لڑنے کے قابل ہی نہیں۔ ہمارے دشمن کے ایجنٹوں نے اس غلط تاثر کو ہمارے ذہنوں میں پختہ کرنے کے لیے یہ پروپیگنڈا کیا تھا کہ ستمبر 1965 کی جنگ میں پاک افواج کی شجاعت اور جذبہ حب الوطنی کے جو غیر معمولی مظاہرے مشہور ہوئے تھے وہ محض افسانے تھے۔